الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। तर्जुमा। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, मा काना व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्ज़े और बेर सजदा करते हैं, और आसमान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइंतिदाली नाइंसाफी न करो।
انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں، آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی ہوگا۔ تو کیوں نہ کہیں خدا کی فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، ارشاد فرمایا میری پیروی کرو۔ اسی لیے کہا امام اہل سنت نے خدا کی رضا کیا پیاری بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے، دعائے محمد، کیسی دعا؟ حضور دعا فرمائے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آئے، دعائے محمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے بادلوں کا نام و نشان نہ ہو،
हुजूर दुआ फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका की बारगाह में बारिश के लिए अर्ज की गई, हुजूर ने दुआ फरमाई। रावी फरमाते हैं हुजूर की दुआ भी मुकम्मल नहीं हुई थी, आसमान मतला बिल्कुल साफ था। फिर हुजूर दुआ मांग रहे, मतला बिल्कुल साफ है, दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि ऐसी घनघोर घटा छाई और बरसना शुरू हुई कि पानी हुजूर की दाढ़ी मुबारक को चूम चूम कर जमीन पर गिर रहा था। दुआए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। सिरात, बाल से बारीक, तलवार की धार से तेज, 15 साल की मुसाफत, जहन्नम की पुश्त पर रखा हुआ, और अंधेरा रास्ता होगा, वो अंधेरा होगा, और फिर वहां से गुजरना होगा। लोग कट कट कर दोज़ख में गिर रहे होंगे, आंकड़े लगे होंगे, वो लोगों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम में फेंक रहे होंगे। पुल सिरात, अल्लाह अकबर। अमीर सुन्नत का बड़ा जबरदस्त एक रिसाला है, आपका बयान भी है पुल सिरात की दहशत। सुनने से और पढ़ने से, बयान सुनने से और रिसाला पढ़ने से ताल्लुक रखता है। तो अल्लाह ताला हमें पुल सिरात की दहशत से बचाए। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कैसी ढारस है और एक उम्मती को कैसी ढारस होनी चाहिए अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पर। ये फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते झूमते अल्लाह अकबर गुजर जाइए। क्यों? इसलिए कि हुजूर रब्बी सल्लिम की सदा लगा रहे हैं, या अल्लाह मेरे गुलामों को सलामती से गुजार दे, मेरे गुलामों को सलामती से गुजार दे। क्या प्यारी बात की इमाम अहले सुन्नत ने। सुभान अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि कैसा वो वक्त होगा, हुजूर खड़े दुआएं फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। किन के लिए? अपने गुलामों के लिए, हमारे लिए। आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, जो आशिकान रसूल हैं उनके लिए। हुजूर कैसे करीम है। आला हजरत एक और मकाम पर लिखते हैं ना, मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। अपने रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये हैं।
ان سلم کی دھار سے پل سے پار لگاتے ہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں۔ بیان کرتے کرتے حضور کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور قیامت کے دن دعائے مصطفیٰ پانے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا، جتنے یہاں منچ پر موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے لائٹنگ کرنے والے، ہمارے او بی والے، ای این جی والے، آڈیو والے، جتنے پی سی آر، ایم سی آر، مفتشین، ایڈیٹر، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، ہمارے الیکٹریشین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جن کا نام لیا، شعبے کا نام لیا، ان کے بھی، اور جن کے شعبے کا نام نہیں لے سکا ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ موضوع ہے آج کا ہمارا خوشیوں بھرا گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوں اور سکون راحت ہو، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے، لیکن گھر میں سے خوشیاں کیوں مفقود ہو جاتی ہیں، آج کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور کس طرح ہمارا گھر خوشیوں بھرا گھر ہو سکتا ہے، اس پر بھی مدنی پھول انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی استاذ العلماء حضرت مولانا محمد آصف الطاری مدنی حفظہ اللہ تعالی میرے استاد بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ کئی اساتذہ کے استاد ہیں۔ میں تو استاد نہیں ہوں، لیکن چلیں کچھ استاد صاحب کے ماشاءاللہ شاگرد جو پڑھا رہے ہیں، بلکہ شاگردوں کے شاگرد بھی پڑھا رہے ہیں، ایسا بھی ہے، امیر سنت کا فیضان ہے، اللہ بہاریں عطا فرمائے۔ جی خوشیوں بھرا گھرانہ کیسے ہوگا؟ ہم تو ادھر رونے ہی سنتے ہیں، رو ہی دے ہوتے ہیں لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیوں بھرا گھرانہ کیسے ہوگا، اس سے پہلے ایک مدنی پھول جی ہمارے پیارے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے، اس میں یہ مضمون ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، یا بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو کیا گھر، کیا کوئی ادارہ، کیا کوئی مدنی قافلہ، تو اگر یہ مدنی پھول ہم اپنی گرے سے باندھ لیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، اور اس کی خوشبوئیں ہمارے عمل سے ظاہر ہوں، تو کوئی بعید نہیں کہ اس مدنی پھول کی برکت سے ہمارا گھر، ہمارا ادارہ، ہمارا شعبہ یہ خوشیوں کا محور بن جائے۔ تو بڑوں کا ادب کریں گے، ظاہر انہیں اچھا لگے گا، وہ آپ پہ شفقت دیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو دونوں کو کہا گیا ہے کہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور چھوٹے بڑوں کے سامنے ادب اور تعظیم سے پیش آئیں۔ اب رہ گیا خوشیوں بھرا گھرانہ، تو ایک بدتمیز ہو گئے آج کل، کہاں بچے سنتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بچوں پر شفقت کریں، کیا شفقت کریں؟ جو بچہ ہو ہی بدتمیز، اس پر کیا شفقت کریں بھائی؟ جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے جس بچے کو، اس پر کیا شفقت کریں ہم؟ بچے کو بولنا کہاں سے ہے؟ آپ نے اب سوال جواب شروع کیے نا، تو میں بھی سوال کروں گا اور جواب دیتا جاؤں گا۔ بچے نے بولنا آپ کے گھر میں سیکھا ہے یا گلی میں جا کے سیکھا ہے؟ گھر میں بچہ، ظاہر سی بات ہے گھر اسٹارٹ، ٹھیک ہے۔ بچے کی میموری خالی ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں زبان کے کہ اگر بچے کو یعنی شروع میں ہی اس کی سماعت میں جو زبان سنائی دے گی جی اس زبان کو وہ جلدی قبول کرے گا۔ اس کی مثال میں مختلف زبانوں سے دے دیتا ہوں کہ اگر بچہ کسی ایسے ملک میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، تو وہاں پر اس کے کان میں جب انگریزی ہی سنائی دے گی، انگریزی میں اس کو لاڈ کیے جائیں گے، انگریزی میں اس کو پچکارا جائے گا، اور جناب اس کو انگریزی سنائی دے گی، تو وہ اس کے کان اس سے مانوس ہوں گے، اور اس کی میموری میں بھی یہی چیزیں جمع ہوں گی۔ ابھی وہ بول نہیں رہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اسی طرح ماہرین نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کو ہم مختلف زبانیں زیادہ سنا دیں گے بچپن میں تھوڑی، تو یہ زیادہ زبانیں سیکھنے کو آسانی محسوس کرے گا۔
تو اب بچے نے گھر سے سیکھا. جی. اگر بچے کو آپ نے ابے تبے کہہ کر بلایا ہے تو پھر آئینہ وہی دکھاتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو بچوں کو مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ ہے بڑوں کا. آپ رک جائیں ایک منٹ، یہاں یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا سوال کا. آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں جو ماں باپ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم بدتمیز لوگ ہیں؟ نہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا. میں نے نہیں یہ کہا. آپ جس انداز کا کلام بچوں سے سننا چاہتے ہیں، جی، کیا آپ نے ویسا کلام بچوں کو سنایا؟ جب بڑے بھائی بہن آپس میں وہ اس کو چوہیا کہہ کر پکارے گی اور وہ اس کو بکرا کہہ کر پکارے گا، بھائی کہے گا کہ چوہیا ادھر آ، یہ چوہیا ہے، اور وہ آگے سے کہے گی میں چوہیا تو تو بھی تو بکرا ہے. اور اس قسم کی جب اس کو لینگویج چھوٹے بھائی کو سننے کو ملے گی تو آپ بتائیں وہ کس کی بولی بولے گا؟ اور ان بڑوں نے کہاں سے سیکھی بہن بھائیوں نے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ نے آپس میں تلخ گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیے کہ تمہارے دماغ میں تو بھوس بھرا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، بیوقوف، احمق، نادان. تو وہ بھی کہے کہ جناب آپ کون سے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آپ کو یہ ہے یہ اس طرح کی باتیں جب ہوں گی، یا کوئی چچا ایسا ہے جو رف لینگویج استعمال کر رہا ہے، وہ چھوٹے بھتیجے کو کہہ رہا ہے کہ ابھی ادھر آ ورنہ گھما کے گردن کے نیچے دوں گا ایک. اب آپ بتائیے یہ لینگویج میموری میں محفوظ ہوگی؟ ہماری موبائل کی میموری میں میں نے ایک چیز ریکارڈ کی وائس ریکارڈر پہ، اب میں جب سنوں گا تو وہ مجھے فارسی لینگویج سنائے گا؟ نہیں، فارسی تو نہیں، میں اپنا کیس کلیئر کر رہا ہوں. نہیں، فارسی نہیں سنا. اگر جی اس میں تھوڑی تھوڑی چوٹ ہے، چوٹ کو سہلاتے جائیں. جی، جو آپ نے اس میں ریکارڈ کیا، جس انداز کی آپ نے اس میں گفتگو کی، بلکہ اب بھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جو انداز اپنا رہے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریپیٹ بھی چل سکتا ہے، اور جب ریپیٹ چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ چند منٹ اس کو دیکھ لوں. ویسے کم ہی موقع ملتا ہے لیکن دیکھ لوں. تو اب جب میں دوبارہ دیکھوں گا تو اس وقت کی گفتگو وہی سنائی دے گی جو میں نے کی، یا کچھ اور سنائی دے گا؟ یعنی میں تو یہاں پر آپ سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں اور وہاں پر وہ مجھے عبرانی زبان سنائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں. یا ترکش زبان سنا دے، نہیں، یا فارسی سنا دے. ہاں، ایک صورت ہے کہ اس کی ڈبنگ کر لیجیے. ڈبنگ بھی آپ اسی زبان کی کریں گے نا جو میں بول رہا ہوں. اگر میں سلمان بھائی کہہ رہا ہوں تو وہ یہ تھوڑی کہے گا اوے ادھر میری بات سن، یہ ترجمے والا تو نہیں کرے گا نا. ایسی بات. تو میں یہ سارا الزام بلیم نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوشش کتنی کی. صحیح. آپ نے اپنے جو مدنی منا ہے، منی ہے، جب وہ چھوٹا تھا، اب آپ کا وہ مدنی منا نہ رہا، اب وہ بڑا ہو گیا، آپ کا مدنی بیٹا ہو گیا. تو اب وہ بڑا ہونے کے بعد جو بول رہا ہے اور آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو ہم خود پہ بھی غور کریں کہ اس کو اس حد تک پہنچانے میں ہمارا کتنا کردار ہے. آپ کہتے ہیں کہ گھر میں رف لینگویج نہیں بولی جاتی، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں بولی جاتی. کہاں سے سیکھی اس نے؟ باہر سے. باہر آپ نے دیکھا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ باہر کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے؟ یا پہلا لفظ اس نے جب آگے بولا تو آپ کے کان کھڑے ہوئے کہ یار یہ لفظ ہمارے گھر میں نہیں بولا جاتا، یہ کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ نہ تو اب بچے کے اوپر پیر لگا کے رکھے ہم. نہیں بھائی، بچہ ایک خالی تختی کی مانند ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، اس پہ جو لکھو گے لکھا جائے گا. یہ موم کی مانند ہے، اس سے جو چیز بناؤ گے آپ، اس سے وہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لو، یعنی کہ وہ، یا آپ اس سے سانپ بنا لو، یا آپ اس سے کوئی کتاب بنا لو. یہ موم ہے، اس کو یہ مڑ جاتا ہے. تو بچے کو شروع سے ہی جو آپ کی تربیت نہیں تھی وہ دی. آپ نے پہلی دفعہ جب اس سے لفظ سنا، پہلی دفعہ کوئی ایسی حرکت دیکھی، تو آپ نے اس وقت نوٹس لیا. تو جب نوٹس نہیں لیا، آپ نے بچے کو آزاد چھوڑ دیا، وہ جو چاہے سیکھے، جو چاہے بولے. اور پھر جب بات آپ تک پہنچی، یعنی جب نوبت یہ پہنچی کہ وہ آپ کے سامنے وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہو گیا ہے.
تو بچہ اگر بدتمیز ہوا اس میں ہمارا کتنا کردار ہے، یہ سوچنے کی میں دعوت دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سارا قصور کیا ہے، آپ ہی سارا جناب اس کے قصوروار ہیں، آپ پہ ہی الزام ہے، ایسا نہیں ہے. تو یار بچوں کی تربیت میں، بچوں کی بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، حرکات و سکنات میں کیا گھر کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا گھر کا کوئی کردار نہیں ہوتا سلمان بھائی؟ نہیں، یقیناً گھر کا نہیں. سوال تو بڑے آج میں جوش سے بولا تھا، اب آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے. بات واضح ہو رہی نا حقیقت. بات اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو پھر ہمیں درخواست کرنی چاہیے، مدنی التجا کرنی چاہیے والدین سے، ان گھر والوں سے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اب جہاں پر زیادہ افراد رہتے ہوں وہ ذمہ داری بھی تقسیم ہو جاتی ہے. کچھ ذمہ داری باپ ادا کرتا ہے، کچھ دادا ادا کرتا ہے، کچھ ماں ادا کرتی ہے، کچھ دادی ادا کرتی ہے، کچھ ساتھ میں اگر نند ہے یعنی وہ لڑکے کی بہن تو وہ ادا کرتی ہے. تو یہ سارے مل کر اس کی تربیت کرتے ہیں. اور اگر کہیں تھوڑا سا اختلاف رائے آ جائے نا، یہ تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ایک کہتا ہے کہ جناب یہ لباس پہننے کا، اور دوسرا کہتا ہے چھوڑو جی، حالے سے بچہ ہے، چھوڑیں جی ابھی تو بچہ ہے. ان کی نظر میں پتہ نہیں بڑا کب ہوتا ہے. وہ تو آپ کی عمر والے کو بھی کہیں گے چھوڑیں جی ابھی بچہ ہے. یعنی وہ ایک بہانہ تو نہیں ہے کہیں کہ یار اس کو چلنے دو، ایسے رہنے دو، اور بہانہ بناتے کہ بچہ ہے. تو بچے کو آپ جو بولی سکھائیں گے، آپ بتائیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے دعوت سنت کی برکتیں بتانے لگا ہوں، میں مدنی چینل کی برکتیں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے بھی بچپن گزارا، ہم نے بھی گزارا. تو اس میں آپ بتائیں کہ اپنے ہم جولی جو ہوتے ہیں، جو ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں، رفقا یا وہ کھیلنے کودنے والے ساتھ میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارے بچے، ان بچوں کی زبان سے آپ نے یہ خواہشیں سنی ہیں کہ میں نے مدینے جانا ہے؟ سنیے کوئی درجے میں کلاس میں کوئی ایسے بچے کوئی آپ کو ہائی لائٹ ہوئے نظر آئے کہ یار اس کو مدینے کا بڑا ذوق ہے؟ چلو آپ کو تو ہوگا، میرا حسن ظن ہے، لیکن دوسرے بچے کو نظر آئے آپ کو کہ مدینے جانا ہے؟ 3 سال کا بچہ، 3.5 سال کا بچہ، اللہ اللہ اللہ، آیا نظر کوئی؟ جی دیکھیے مجھے تو نہیں آیا. میں نے جتنا پڑھا جی درجے میں تو نہیں ایسا ہوتا، لیکن کچھ لوگ، کچھ بچے ہوتے ہیں استاد صاحب جو ایسے کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جیسے مبلغین دعوت اسلامی کے بچے. نہیں، میں پرانی باتیں کر رہا ہوں. جی جی میں اپنے بچپن، میرا بچپن آپ لگا لیں کہ وہ 80 سے 85 کی دہائی ہوگا، 76 کی میری پیدائش ہے. تو اب 4 سال بعد سمجھ لیں کہ 77 سے لے کر آپ 80 81 82 لگا لیں. اس دہائی میں اس یعنی کہ وہ خمسائی کہنا چاہیے، یہ تو 5 سال کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس خمس میں صحیح تلفظ کر دیتے. مجھے ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے پورے اسکول کے اندر کوئی ایسا کوئی اشک باری کرنے والا یا کوئی مدنی منا کہلانے والا کوئی ایسا ہو کہ مدینے کا سفر کا اس کو شوق ہے کہ مدینے جانا ہے، مدینہ دیکھنا ہے. آج کثرت ہے الحمدللہ. وجہ دعوت اسلامی نے ایک ماحول کریٹ کیا. وہ ماحول کیا تھا؟ وہ فرائض پر عمل کا ماحول تھا، وہ سنتوں پر عمل کا ماحول تھا. کیسا وہ مدنی ماحول ہے؟ وہ یہ جو شریعت کی پاسداری کا درس دیتا تھا، وہ مدنی ماحول جب کریٹ کیا، جب اس کا پیغام پھیلا تو وہ پیغام گھروں کے اندر پہنچا. اس گھروں میں ان مدنی پھولوں کی خوشبو پھیلی. جب وہ خوشبوئیں عام ہوئی نا، تو اب کی بات کر رہے ہیں کہ مدنی منع روتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب وہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں نا کہ مدینے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں اسلامی بھائی جناب فلاں مبلغ مدینے کی یادوں میں جناب رو رہے ہیں اور امیر رسول مدینے کا تذکرہ کر رہے ہیں ایسے پیارے انداز میں، پھر وہ کہتا ہے بابا میں مدینے جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. یہ میں اپنے گھر کی بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بمشکل 3 سال عمر ہوگی تو وہ ایک خوشی ہوتی کہ یار الحمدللہ عز و جل ثم الحمدللہ ہم نے یعنی کہ وہ ٹھوکر نہیں کھائی کہ اس گلی میں آئے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا، اس مدنی ماحول میں رہنے میں ہم نے خسارے کا سودا ہرگز 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 کیا ہی نہیں. کیا ہمیں مدینے کا ذوق ملا، ہمارے بچوں کو بھی مدینے کا ذوق ملا. تو میں وہ حیران رہ گیا کہ وہ 3
سال کا تقریباً عمر ہوگی اس کی، 3 سال سے تھوڑا چند ماہ بڑا، تو وہ خود ہی ایک ہوتا ہے نا، ہم کوئی کہیں اس کو جناب تھوڑا سا جوش دلائیں، تھوڑا سا کہیں کہ ایسے بولو، خود ہی وہ بابا مدینے، میں بھی مدینے جاؤں گا، اب وہ سن کے ہوتا ہے کہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مدینہ دکھائے. تو یہ ہے خوشیوں بھرے گھرانے کی ایک بنیاد. صحیح. اب خوشیاں ہیں کیا؟ خوشیاں وہ جو شریعت کے دائرے میں ہوں. ہم اس وقت کیا غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، خوش ہیں نا الحمدللہ. ہم معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام اس میں سے کر رہے ہیں؟ کوئی مثلا کوئی خدا نخواستہ کوئی ساز، کوئی اس طرح کا کوئی فلم، کوئی گانے، کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ بے پردگی، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کچھ؟ نہیں، بالکل نہیں. پتہ چلا کہ ان چیزوں سے بچ کر بھی خوش رہا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ معاذ اللہ جب خوشیوں کا تصور آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس جو دل چاہے نا، بھلے بندر کی طرح اچھلو، اس کو ڈانس کا نام دو، اس کو جناب وہ اچھل اچھل کے منہ سے وہ عجیب و غریب، یعنی کہ جنگل میں 3-4 جانور بولے نا تو وہ جو آواز بنتی ہے اس کو یہ موسیقی کا نام دیتے ہیں. تو وہ آواز بناؤ تو یہ گانا ہے. اچھا، اور طرح طرح کی جناب وہ کیا کہہ لو خیالی پلاؤ والی کہانیاں ہوں تو وہ ڈرامہ ہے. اس طرح کی فلمیں ہیں یعنی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو نہ ہو. جی. تو یہ چیزیں لوگ اپناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ خوشیاں ہیں. تو جو گھرانے ان گناہوں سے بچتے ہیں ان گھرانوں میں کیا ہر وقت اشک باریاں ہوتی رہتی ہیں غم کے مارے؟ ایک غم مدینہ میں رونا، اس طرف نہ ابھی جائیں. ایک وہ ان کی غمگین کیفیت رہتی ہے، ایک دوسرے ٹینس رہتے ہیں، کھچے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بس کاٹ کھانے کو دوڑیں، کوئی ایسا ہے؟ تو خوشیوں کا تصور شریعت کے دائرے میں وہ یہ کہ آپ گھر میں سکون محسوس کریں. جی. آپ سے کوئی دل دکھانے والی بات نہ کریں، لوگ آپ سے ہمدردی کرنے والے ہوں، آپ کو دکھ پہنچے آپ کی غمخواری کرنے والے ہوں. صحیح. آپ کو خوشی ملے جی. آپ کی خوشی میں شیئر کرنے والے، یعنی آپ شرکت کرنے والے ہوں، آپ کو مبارک دینے والے ہوں، آپ کی خوشیوں پر خوش ہونے والے ہوں. بڑی اچھی بات آپ نے. یہ ہے خوشیوں کا تصور. جی. یہاں جو پہلی بات ہم نے لی ہے خوشیوں بھرے گھرانے میں جو ایک بچوں کا جو ہے وہ اچھا کردار ہونا اور بچوں کی اچھی سوچ ہونا اور ان کا بڑوں کا ادب و احترام کرنا، یقیناً یہ بات بہت میٹر کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس باپ کو اس کا بیٹا کم عمری میں ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں نکالنا شروع کر دے، ایسی بھی واقعات یہ سننے کو ملے ہیں. بلکہ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ جی ساڈا بال تو گانا کٹتا سمجھ نہیں آتی کی کریے. یعنی باپ بول رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے، چھوٹا بیٹا مجھے گالیاں بھی نکالتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. یعنی یہاں تک معاملہ پہنچا ہو تو کتنی پرابلم ہو سکتی ہے، کیسی خوشیاں اس گھر میں ہوں گی، یہ تو بندہ تصور کیا کرے اس کا. عمران بھائی ہیں ہمارے کرنگی کے اسلامی بھائی ہیں، بہت پیارے اسلامی بھائی بابل مدینہ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں جانے کے بعد، انسٹیٹیوٹ میں جانے کے بعد بچے کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ابو بیچارہ کیا کرے؟ وہ ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں غریب نمانا کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے ہیں. جی اب باپ کیا کرے بیچارہ؟ نہیں یہ ترجمہ بھی تو کرو نا یار اردو والوں کے لیے. اردو اب اس کا کیا؟ میں غریب نمانا کی کرے، غریب بیچارہ کیا کرے، ٹھنڈا پانی پیے اور موت کی آغوش میں چلا جائے. یہ ترجمہ میں نے اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے. تو ختم ہوگی بات. جی بات ختم. میں یہ عرض کروں گا کہ اسکول میں واقعی پرابلم ہے. سارے اسکول برے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے، سارے اسکول اچھے ہیں اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس حوالے سے ایک اسلامک ایجوکیشن کا تصور لے کر کہ تعلیم ہو اسلام کے سائے تلے، شریعت کے دائرے میں، تو دارالمدینہ کا ایک بہت بڑا شعبہ قائم کیا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ جتنی توقعات لوگوں کو ہوں، جتنا رجوع ہو، اتنی وسائل بھی زیادہ چاہیے. تو دارالمدینہ جتنے بھی کھلے کم پڑ گئے، یہ تو مانتے ہیں. کئی ایسے مدری چینل کے ناظرین بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ داخلے اگر 20 سیٹیں ہیں نا بلال بھائی تو شاید 200-300 درخواستیں آئی ہیں. پہلے تو دارالمدینہ میں یہ کہ وہ فیس کا معاملہ تھوڑا وہ نرم تھا، نہیں لی جاتی تھی، اپنی مرضی سے دے دیں تو. لیکن اب باقاعدہ ایک فیس کا سسٹم بنا
اس کی وجوہات میں ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے اس کے لیے سرمایہ بھی چاہیے. تو اس کا آسان اور مستقل حل یہ ہے کہ یہ فیسوں کا نظام بنائے. فیس کے باوجود بھی جب یہ ہو کہ ویٹنگ لسٹ میں بھی لوگ دیکھتے ہوں گے یار شاید ہمارا کوئی چانس بن جائے، بلکہ شاید آپ کو کوئی ملے ہوں گے یار ہمارے وہ مدنی منع یا منی کا نام نہیں آیا فائنل لسٹ میں، تو کیا آپ کوئی تعاون کر سکتے ہیں؟ مجھے تو کہا گیا کوئی ہماری پرچی لگوا دیں، کوئی سفارش کر دیں، آپ کی تو بڑی واقفیت ہے اس طرح کی بات بھائی جیسے. اب مجھے اس انداز سے تو نہیں کہا، وہ بڑے وہ پیارے انداز سے کہا کہ جناب وہ رکاوٹ آ گئی ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اس انداز کی بات. مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سفارش کر دو یا یوں کر دو، اور نہ میری سفارش چلنی بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ یہ اپنا حساب کتاب اپنے اسکولوں پر خود ہی ترکیب بنا. رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب کے بیٹے کو داخلہ نہیں ملا جی. تو اب یہ کہ اصولوں کی بات ہے نا جی. تو میں یہ عرض کرتا کہ دارالمدینہ کھولا تو دارالمدینہ میں الحمدللہ اس جانب کوشش جاری ہے کہ ہمارے بچوں، ہمارے مدنی منوں اور منیوں کی لینگویج، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا چالنا، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، یہ ایسا ہو کہ دیکھ کر پتا چلے کہ سنت طریقہ یہ ہے. ان کو دعائیں بھی یاد کرواتے ہیں اور ریاضی بھی پڑھاتے ہیں اور تسبیحات کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ تسبیحات 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یوں پڑھنا ہے. تو اس انداز سے تو اب دارالمدینہ میسر نہیں ان کو. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے بچے کو کہاں ڈال رہے ہیں. تو اس میں آپ اسکول کا آپ نے دیکھا پہلے معاملہ کہ اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے یا یہاں پڑھنے والوں کا بیہیویئر کیا ہے. ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ سلمان بھائی یہ بری لگے گی شاید بات بہت ساروں کو، اللہ کرے نہ لگے. ہم سہولت کیا دیکھتے ہیں جی، ہماری گلی کے کنارے پر اسکول ہے، ہم وہاں ڈال دیں گے بچے کو آنا جانا. تو یہ چھوٹے شہروں میں تو تقریباً وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹیشن کا. یہ بڑے شہر ہیں جیسے کراچی، باب المندر کراچی ہے، مرکز الاولیاء لاہور ہے، اس طرح تو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن وین لگوانا اور پھر یہ کہ وہ دوری کے مسائل تو ہوتے ہیں. لیکن ویسے ہی جنرلی جو اسکول قریب نظر آتا ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو یہ اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے. ان کو میوزک تو نہیں سکھایا جا رہا، ان کو ڈانس تو نہیں سکھایا جا رہا، یا ان کو لینگویج تو رف نہیں سکھائی جا رہی. پھر میں آپ کو بہت سارے کئی مدنی اسلامی بھائیوں کا، یعنی اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، مدنی ایک ٹائٹل ہے جو جنہوں نے درس نامی کیا ہو، تو ان کا ذہن بتاؤں. وہ وین میں بھی خیال کرتے ہیں، وین میں بھی خیال کرتے ہیں کہ وین میں ڈرائیور کیسا ہے، کہیں رف لینگویج بولنے والا تو نہیں ہے، ابے تبے یا وہ جناب ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی تو ساتھ والی گاڑی والے کو گالی گلوچ دینے والا تو نہیں ہے. وہ یہ بھی غور کرتے ہیں وین لگواتے وقت. پھر اس وین میں جو بچے بیٹھ رہے ہیں، اگر آپ کے مدنی منع یا منی نے کوئی ایسا لفظ بولا کہ جو آپ کے گھر میں نہیں بولا جاتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے، وہ بولا، تو اب آپ فوراً حکمت عملی سے پوچھیں کہ بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے. وہ بتا دے گا جی وہ اسکول میں باتیں کر رہے تھے لڑکے، وین میں مجھے لڑکے نے بولا تھا. اب جگہ پکڑی گئی. تو اگر آپ کی اسکول میں ٹیچر سے ملاقات ہے، بلکہ شاید ہر اسکول سسٹم میں کوئی پیرنٹس میٹنگ جی ہوتی ہے. ہمارے دارالمدینہ میں تو یہ ہے کہ وہ مائیں پڑھانے والی بھی اسلامی بہنیں ہیں، تو وہ مائیں اب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پھر مل کر بچوں کے بارے میں جو مدنی منوں یا منیوں کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے وہ آپس میں تربیت کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں. وہ اسکول کا معاملہ بتاتے ہیں، وہ گھر کا معاملہ بتاتے ہیں. اس طرح سے حل کی طرف کوشش کی جاتی ہے. تو کس وین میں جا رہے ہیں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو کئی اسلامی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ وین میں بھی بچوں کی ترکیب نہیں بن پا رہی تو انہوں نے وین ہی چھڑا دی. یہ مثالیں ہیں اسی زمین پر، اسی زمانے کی مثالیں. تو ہم بچوں کو کیا تربیت دینے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. بچوں سے توقع بعد میں رکھیں، پہلے انہیں کچھ دیں. اس موبائل سے کی میموری سے آپ نے کچھ سننا ہے تو پہلے اس میں ریکارڈ کرنا پڑے گا. صحیح. تو آپ نے بچوں سے توقع رکھی ہوئی کہ آپ کو جی جناب سے گفتگو کریں، آپ کو ابو کہہ کر پکاریں، تو آپ نے ان کو سکھانے کے لیے بندوبست کیا کیا. تو یہ خوشیوں بھرا گھرانے میں بچوں کا تعلق. اب بقیہ کردار بھی ہیں سلمان بھائی جی، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے. تو اب آپ پر ہے جس طرف لے کے جائیں.
جی انشاءاللہ عز و جل. بلال بھائی آپ کو بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, تو آپ کے والد صاحب نے کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ تربیت کی ہے اور کس طرح آگے لے کر چلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرے والد صاحب کو شروع ہی سے مدنی ماحول میسر آ گیا تھا, تو یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے کہ پھر میرے والد صاحب کو یہ مدنی ذہن بنا کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤں, عالم بناؤں اور اسی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھوں. تو الحمدللہ یہ والدین کی قربانیاں ہیں اور امیر اہل سنت کا کرم فیض کہ پھر انہوں نے محنتیں کر کے حفظ کروایا, حفظ کروانے کے بعد دنیاوی تعلیم بھی دلائی, اس کے بعد پھر عالم بنانے کے لیے بھیج دیا. پھر الحمدللہ پورا اول تا آخر جامعۃ المدینہ میں نے عالم کورس کیا. عالم کورس کرنے کے بعد الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی, تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے, تحقیقی ادارے مجلس المدینۃ العلمیہ میں خدمت کا موقع ملا. تو یوں الحمدللہ اب بھی میں دعوت اسلامی کے شعبہ المدینۃ العلمیہ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مدنی چینل پر بھی اب تو آ رہے ہیں نا. یہ سلمان بھائی کہ یہ جتنے مراحل بتائے ہیں نا کہ یہاں پر کروا دیا, یہ حفظ کروا دیا, مجھے نہیں لگتا کسی مرحلے پر انہوں نے کوئی زور زبردستی کی ہو کہ چل شاہ یہی کرنا ہوگا. بہت طریقے سے ذہن بنا کے نرمی سے پیار سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا یار. یہ ایک مثال ہے, اس کے علاوہ کئی مثالیں تو درجنوں مثالیں تو میرے پاس ہیں. باقاعدہ اس طرح والد صاحب ماحول میں تھے اور اپنے بچوں کو بھی اب وہ جوان کر چکے مدنی ماحول. ایسی مثالیں بھی ہیں جی. آپ تو جیسے کہہ رہے ہیں نا استاد صاحب, یہ بچہ جو ہے اسی نے آگے چل کے گھر کا نظام آگے چل کے سنبھالنا ہے. حقیقت ہے, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ والد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بچہ مذہبی بنے, مذہبی فیلڈ میں جائے, باپ نہیں چاہ رہا, جانے ہی نہیں دینا, یہ کرنا ہی نہیں ہے یہ خواہش. لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے جب مدنی ماحول مل گیا تو اب باپ جو ہے وہ اسی بیٹے کی گن گا رہا ہے. کیا یہ تو ٹھیک ہے سارے بچے ہیں, لیکن یہ گل جی دم وکری ہے. ایسی بھی جو ہے وہ مثالیں ہمارے ہاں. مجھے حکایت یاد دلا دی آپ نے ایک. جی بات یہ ہے نا کہ جس چیز کو بندے نے کبھی چکھا نہ ہو تو اس کا لطف کیسے آئے گا. جی تو ایک شخص تھا نا, وہ مرغی کا شہدا تھا. صحیح. کہ بعد مرغی سے بہترین سازن کوئی نہیں ہے. تو جب دیکھو مرغی, تو اس کا ایک دوست تھا وہ دال کھاتا تھا, تو اس کو وہ پسند تھی. تو اس نے کہا دال کے مقابلے میں مرغی کھایا کرو یار. اور جب دیکھو مرغی کی تعریفیں. تو دال جو کھاتا نا, اس نے ایک دن کہا کہ یار ایک نیوالا کھا کے تو دیکھو. اس نے جناب وہ دال کھائی, اور دال پکواتا ہی ایسا تھا کہ وہ مرغی سے بھی بڑھیا محسوس ہوتی تھی. اب جب اس نے وہ دال کا ذائقہ چکھا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میں مرغی کے ساتھ ساتھ دال بھی کھایا کروں گا. تو مطلب یہ کہ بغیر چکھے, اب میں آپ کو ایک وہ کسی عجیب و غریب سبزی کا نام لیتا ہوں, چلے جنوبی پنجاب والے سمجھ جائیں گے. سہانجنا سنا نام کو؟ جی 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 کھایا بھی پتہ نہیں کتنی تو کھادا ہے یار. آپ نے پتہ نہیں کہاں دکھایا سہانجنا. چلو آپ نے سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے, سوانجنا اور قیمہ پکاتے ہیں نا جی. بالکل پراٹھے کے ساتھ. بالکل. تو یہ بہت آپ نے نہیں سنا ہوگا, قاری صاحب آپ نے بھی نہیں. تو بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید اس کا تلفظ بھی سمجھ نہ پائے. سہانجنا کہتے ہیں اس کو. تو یہ پکتا ہے قیمے کے ساتھ, یا پھر وہ بکرے کا گوشت شاید ڈال لیتے ہوں, یا سہانجنا قیمہ مکس کر کے نا, تو بعض اوقات اس کے وہ جس طرح آلو والے پراٹھے بنتے ہیں نا, اس طرح وہ پراٹھے بنائے جاتے ہیں. تو اب یہ سبزی جس نے نہیں کھائی, ان کو اس کے ذائقے کا فیل بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ذائقہ ہوتا ہے, اور آپ نے کھایا ہوا ہے. چلیں ایک اور نام لیتا ہوں جی. یہ شاید کراچی والوں نے بھی کھائی ہوگا, کچنار گوشت. آپ نے سنا ہے, کھایا ہے جی؟ کچنار گوشت کھایا, یہی مجھے یاد تو رہا ہے, کھایا شاید. کچنار کا آپ نے نام سنا ہے؟ آپ چلو یہ مثال میری کچھ ویلڈ ہو جائے گی, آپ نے بھی دکھائی ہوئی. تو کچنار گوشت, اس میں یہ ہے کہ کچنار میں گوشت بھرپور ڈالا جائے تب یہ لذیذ بنتا ہے. کم ڈالیں گے نا تو وہ ایسا نہیں بنے گا. اب جس نے یہ کھایا ہی نہیں ہے, میں آپ کو کیسے اس کا ذائقہ آپ کو باور کرا دوں گا یار یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے جب پکتا ہے.
تو ہم نے جب ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا مدنی ماحول کا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ مدنی ماحول میں کیسا زندگی کا لطف چھپا ہوا ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ باپ پہلے تو منع کرتا، تو کئی ایسی مثالیں ہوں گی، ابھی بھی شاید بیٹھے ہوں کہ جن کے والد یا والدین کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ وجہ سے وہ پہلے تھوڑا سا رکاوٹ ڈالتے ہوں گے یا وہ دل سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن جب انہوں نے برکتیں دیکھی تو پھر کہہ اٹھے کیا دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ وہ والدین، وہ اسلامی بھائی کہ جو ابھی تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا یار، اسی طرح سانسیں چلیں گی، اسی طرح دکھائی دے گا، اسی طرح سنائی دے گا، اسی طرح بولیں گے. صرف یہ ہوگا کہ ایک آپ کا وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا زندگی کے بارے میں، اور آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نہ آئے تو وہ باپا کی زبان میں عرض کروں گا کہ آپ کے پیسے واپس. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ماشاء اللہ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، خوشیوں بھرا گھرانہ. تو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کی تقریباً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر امن کا گہوارہ ہو، خوشیوں سے بھرپور ہو. تو اب ظاہر ہے لیکن جب اس کی توجہ اس طرف پڑتی ہے گھر میں ٹھنی ساس بہو کی لڑائی جھگڑے پر، آپس کی چپکلشوں پر، تو اس کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں. تو اب ایک گھر خوشیوں سے بھرپور کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے لیے تقریباً گھر کے ہر فرد کو اپنا کردار پیش کرنا ہوگا. صحیح. لیکن اس میں سب سے اہم کردار بہو کا بھی ہوتا ہے. اگر بہو چاہے تو پورے گھر کو خوشیوں سے بھرپور کر سکتی ہے. اب یہاں پہ اولاً تو بہو کی دو قسمیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ ایک اچھی صفت والی بہو، دوسری بری صفت والی بہو. اچھی صفت والی بہو سے مراد کہ جو سمجھدار ہو، سلجھی ہوئی ہو، گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہو، خیر خواہ ہو. تو جب ایسی صفات سامنے آتی ہیں تو جو شوہر کے والدین ہیں یعنی ساس اور سسر، تو وہ بھی پھر اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. لیکن یہی بہو اگر بری صفات کی حامل ہو، مثلا کام چور ہو، غسیلی ہو اور گھر کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہ نبھا سکے، تو پھر یہی ساس اور سسر اس کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. تو اب بہو کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح رہنا چاہتی ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے گھر کو ایک خوشگوار باغ بھی بنا سکتی ہے، اور اگر یہی بہو چاہے تو اس گھر کو قید خانہ بنائے اور جو ہے وہ اپنے لیے باعث زحمت بنا دے. تو اب یہ جو ذمہ داری ہے بہو پر بھی نافذ ہوتی ہے کہ اب بہو کا اس میں کیا کردار ہے. تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی مبین نے اپنے واقعات، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے، ان کی روشنی میں میں چند مدنی پھول عرض کروں گا کہ ایک بہو کو اپنے نئے گھر میں کس طرح کا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ جیسے ہی بہو نئے گھر میں داخل ہو تو اب وہاں کا ماحول، وہاں کے حالات اور رہن سہن کو دیکھے، وہاں کے کھانے پینے کے اوقات کو دیکھ لے. اگر مثال کے طور پر یہ اپنے گھر میں، ان کے گھر میں رات کے کھانے کی ٹائمنگ مغرب کے بعد تھی اور اب جس نئے گھر میں گئی ہے وہاں عشاء کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ تھوڑا صبر کر لے اور اس گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، کہ اپنی تھوڑی سی قربانی پیش کرے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگ جائے. تو اس کا ایک اچھا تاثر اس گھر والوں پر بھی پڑے گا، اور اس بہو کے لیے بھی اس میں کئی فوائد پوشیدہ ہیں. اس کے علاوہ ایک جو دوسرا زبردست مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی جگہ پر رکھے. فرق نہ کرے کہ میری ماں کا مقام کچھ اور ساس کا نہیں، وہ بھی ان کی ماں ہی کی طرح ہیں. تو اب یہاں ایک بات ہے، نہیں اس میں باتیں بڑی بھلی ہیں جی. پہلے میں تھوڑی سی ایڈ نہیں آپ بعد میں ایڈ کیجیے گا. پہلے میں نے بات کرنی پہلے ہم وہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں. آپ چلو کر لیں، نمائندگی کریں گے. جی دیکھیں باتیں آپ جو کر رہے ہیں نا یہ کتابی میں کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں. اچھا کہ بہو یہ سمجھے کہ ساس میری ماں ہے، ساس سمجھے کہ بہو میری بیٹی ہے.
یہ جملہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے، لیکن صرف سننے کی حد تک. بہو کام چور نہ ہو، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب وہ جو کام کرتی ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے یہ تو نکھٹو وہ گھر کو سیکھ کے نہیں آئی، پتہ نہیں کیا کدھر سے آ گئی ہے یہ، اس طرح کی باتیں. اچھا اب ساس مطلب دیسی گھی کی چوریاں، ساس جو ہے وہ دیسی گھی کی چوری بنا کر بھی اگر جو ہے وہ دے گی اپنی جو ہے وہ بہو کو، تو اس نے بھی کہنا ہے کمال گل ہے، دیسی گھی تھوڑا جہا اور پا دیں ویسے تو کم نہیں شاید بنتی. اچھا چلے اب وہ دیسی گھی تو جنہیں گاؤں دیہات میں، وہ بھی جو گاؤں دیہات پرانے گاؤں دیہات ہو گئے وہاں، چلیں آج جیسے ہمارے یوں لے لیں کہ کوئی سویٹ ڈش بنا کر، جیسے ٹرائفل ہے، ٹرائفل بنا کر دے دیا ساس نے بہو کو. اب ساس کو ٹرائفل بناتا تھا جی، وہ کسٹرڈ نما کچھ ٹرائفل جی، ٹرائفل جن کے لیے میں بول رہا ہوں نا جی، وہ ٹرائفل سمجھ گئے ہوں گے. ہاں جی، اب مجھے جو شک پڑ رہا ہے شاید وہی ہو، یہ لے آئے کنفرم، یہ فضان مدینہ میں آ جائے گا جی انشاءاللہ ٹرائفل. وہاں وہ مجھے یاد آیا وہ کینو بھی، باقی کینو کا موسم گزر گیا. جمعے والے دن ہم نے ویسے ایک بات کی تھی کہ کینو کھلانے ہیں اس ٹائم بھائیوں کو نا، تو وہ کینو مجھے یاد آ گیا. وہ منگل والے دن کھلانے؟ نہیں وہ جمعے والے دن کا کہا تھا. اچھا وہ پتہ نہیں کتنے جمعے گزر گئے تو کینو تو گزر گئے بہرحال، لیکن اجوا کھجوریں انشاءاللہ گھر پہ رکھی ہوئی ہیں اور میں نے نیت کی ہے ہم جمعے کو انشاءاللہ کمنگ فرائیڈے کو لے کر سارے کام جمعے کو کرنے، منگل والوں کے لیے کیا رکھا جی. نہیں اجوا کھجوروں کا موسم ختم نہیں ہوگا، بے فکر رہیں آپ. ہمارے PCR والے کہہ رہے ہیں یہ میرے کان میں ایک لگا ہوا ہے، سامنے کو جن بیٹھا ہوا اس سے بات. نہیں اللہ معاف کرے جی، جید میری مندی جل کے ناظرین، نہ مجھے نظر آتے نہ میں جن دیکھتا ہوں، اللہ بچا کے رکھے جنوں کی شرور سے. اب بات کی چل رہی تھی جیسے کوئی اچھا کھانا بھی بنا کر دیا ہے، ٹرائفل نہیں چلے بریانی کر لیں، سب کو سمجھ میں آ جائے گی، اس میں بھی نقطہ نکال دینا ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دینا ہے. تو اب آپ بتائیں کیسے چلے گا معاملہ؟ یہ کوئی بھی باتیں آپ جو کر رہے ہیں یہ کتابی باتیں ہیں بھائی جان، کوئی بتائیں معاشرے میں کوئی لے کر مثال لے کر آئیں، اس سے بات کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں. تو عرض یہ ہے، پہلی بات آپ نے کہا کہ کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک جی. کیا آپ کا دعویٰ یہ کہ روئے زمین پر ان باتوں پر عمل نہیں ہوتا؟ اللہ العظیم میرا دعویٰ نہیں ہے یہ. جب عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کتابوں کی باتیں نہیں ہیں. ہم کہاں رہتے ہیں؟ معاشرے میں نہ تو میں فتاوی شامی کے اندر رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور نہ آپ جد الممتار کے اندر رہائش پذیر ہو، ایسی بات. ٹھیک ہے، نہ وہ بارشید میں ان کا گھر ہے. صحیح. کتابوں میں نہیں رہتے ہم یار، اسی زمین پر. آپ یہ کیوں نہیں مانتے یار ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، انہی گھرانوں میں رہتے ہیں، انہی خاندانوں میں رہتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جی بالکل. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یار ہم نے کسی بزرگ سے سنا ہے، کسی بزرگ کی کتاب پڑھی ہے، یعنی ہمارے ساتھ مشاہدے کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہے اور بعضوں کا تو تجربہ بھی ہے ان چیزوں کا. چلو آپ بتا دو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ماں سمجھے ساس کو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ماں نہ سمجھے، یہی ہے. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. صحیح. اگر بہو ساس کو اپنی ماں کی جگہ نہیں سمجھے گی تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جس کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہاتھ دوسرے گھر کی کہانی. صحیح. وہ ساس بہو کی زبانی. ٹھیک، تو یہ کیا ہوگا؟ جب پہلے ہو رہا ہے وہ ہوگا. جی. اس کا حل کیا ہے کہ جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ، آپ اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیتے ہیں تو اس وقت کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب میں یہ تصور کروں گا سلمان بھائی کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ میری کاٹ نہیں کریں گے، آپ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سازش کر ہی نہیں سکتے، جب میرا یہ دل میں جم جائے گی بات تو میرا رویہ آٹومیٹک آپ سے بہتر ہو جائے گا. میں آٹومیٹیکلی آپ سے ہمدردی، خیر خواہی، محبت کرنے لگوں گا. مثال دے کے سمجھاؤں، ایک شخص جا رہا تھا، یہ کسی نے بھیجی تھی مثال، اس کو میں تھوڑا بدل کے بیان کر رہا ہوں، تو فرضی مثال ہے لیکن سمجھنے کی ہے. ایک شخص جا رہا تھا، وہ جاتے جاتے ایک دم اس کے ٹخنے پہ کسی نے جناب وہ لاٹھی ماری. وہ ایک دم سے وہ کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی کہ بفرا ہوا، پلٹا کہ کون ہے جو مجھے لاٹھی، میں خبر دیتا ہوں ابھی اس کی. جیسے ہی پلٹتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک نابینا شخص لاٹھی ٹٹول کے بیچارہ اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے. اللہ. اس کا غصہ کس سپیڈ سے اترے گا یا چڑھے گا یہ بتا دو؟
उतरा, उसने देखा कि नाबीना शख्स है, तो वो जहां वो खबर लेने वाला था, अब उसकी खबर गिरी का जहन बन गया अल्लाह अल्लाह। कि यार ये नाबीना शख्स है, इसका कोई कसूर नहीं है कि इसने लाठी से टटोली जमीन तो मेरे टखने पे लग गई। तो अब वो हमदर्दी और खैर खाई के जज्बात आए, नुक्ता नजर तब्दील हो गया कि इसने मारी नहीं है, ये तो जमीन टटोल रहा था। तो अब उसका हाथ थामा और उसको रास्ता पार करवा दिया। तो जब नुक्ता नजर चेंज हो जाए ना, तो समझ लो कि गुस्से के चढ़े हुए समुंदर भी उतर जाया करते हैं। तो जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे ना, तो सलमान भाई ये बताएं कि माँ बेटी, जब बेटी अपने घर में थी ब्याहने से पहले, क्या माँ और बेटी में हमेशा शहद का तबादला होता है? क्या मीठी बातें ही होती हैं? नहीं, कड़वी भी हो जाती। क्या माँ बच्ची की तरबियत करते हुए कुछ सख्त कलिमात नहीं कह देती, उसको रोकती टोकती नहीं है? कहती है। आप बताएं कि जो बेटी चाय बनाती है, शुरू शुरू में बनाना सीखती है और वो कुछ कभी पत्ती तेज डाल देती है, कभी चीनी तेज डाल देती है, उसकी पत्ती चीनी का ये जो एवरेज है, जो इसका वो लेवल है, वो कौन दुरुस्त कराता है? माँ ही तो कराती है टोक के कि मेरी बेटी ये चीनी 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच डालते हैं कप के लिए, ये पत्ती इतनी डाली जाती है। इसी तरह से और कोई मामला है, कपड़े प्रेस करने के मामला है, सफाई सुथराई के मामला है। अब माँ जब सफाई करती थी तो पता चला वो सर्फ वगैरह जो इस्तेमाल होता था वो जनाब वो थोड़ा सा, अब जब बेटी ने सफाई शुरू की तो उसने सर्फ छिड़का यूं, और बाद में जनाब वो जब कपड़ा फेरा गीला तो जो सर्फ माँ पूरा हफ्ता चलाती थी सफाई के लिए, वो बेटी ने 2 दिन में खत्म कर डाला। अब कौन समझाता है इसको? माँ समझाती है। तो वहां ये चुप कर जाती है सलमान भाई, कि जवाब देती है, वो चुप कर जाती है। मेरी माँ है, मेरी खैर खाए, मुझे समझा रही है। तो जब बहू का ये जहन सिर्फ बन जाएगा ना कि ये मेरी माँ की जगह है, जिस तरह माँ मुझे समझाती थी इस तरह ये मुझे समझा रही है, तो जब ये जहन बन जाएगा तो उस वक्त फिर ये गुस्सा नहीं आएगा, और जब गुस्सा नहीं आएगा तो मुंह से कड़वी कसीली बातें भी नहीं निकलेंगी। जब कड़वी कसीली बातें नहीं निकलेंगी तो अगर सास बिल फर्ज इस पे तंजिया चोटें कर भी रही होगी, वो भी पीछे हट जाएगी कि ये तो सब्र और बर्दाश्त से काम लेती है। तो जब वन साइड एक हो ना मामला कि एक शख्स अगर किसी को झाड़ रहा दूसरा चुप करके सुन रहा, तो झाड़ने वाले को भी तरस आखिर आ जाता है यार। सुभान अल्लाह। मैं जब वो वाकये याद आते हैं, मैं क्या करूं? मैं मिसाल देता हूं कि झाड़ने वाले को तरस कैसे आता है। गांव का एक चौधरी था, ये भी शायद फर्जी है हकीकी अवल्ला वालों, मैंने पढ़ी है। तो उसमें यह था कि चौधरी को का काम बिगाड़ दिया किसी वो मोची ने, जूते वगैरह के पॉलिश करने में या सिलाई करने में। चौधरी जनाब अपने वो बैठा हुआ करो फर के साथ, तो उसने कहा बुलाओ उसको। अब वो चौधरी का वो मशहूर था दबदबा चौधराहट। अब वो मोची आया, उसको पता था कि मुझे लगेंगे, तो मोची ने आगे कुछ नहीं किया, वो आगे सीधा उसके पास बैठ गया नीचे, आप मुझे मार लीजिए। आया, हैरान हुए हो ना, आया और आगे सामने पीठ फेर के बैठ गया कि मार दो मुझे, कुछ नहीं बोला। ये देख के उस चौधरी को तरस आ गया कि यार इतना भला मानस है यार, इसको मारने को दिल करते हैं। अब आप क्या कह रहे हो कि बहू ऐसी भली मानस हो तो बन सकती है, जहन बनाने की बात है। तो अब वो तो हो गया औरतों का मामला। क्या मर्दों के मामले में इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी से वाबस्ता है, क्या इनमें कैसे कैसे अफराद तौबा करके शामिल हुए? हम मदनी बहारें नहीं सुनते, वो जिनके खौफ और दबदबे से इलाका कांपता था, मदनी माहौल में आए तो अब वो इलाका उनकी नरम गुफ्तारी, उनकी शीरी मकाली, उनके उसने अखलाक के गुण गाता है कि यार ये ऐसा शख्स, इसको दावत इस्लामी ने बिल्कुल इसमें इनकलाबी तब्दीली ला दी। तो जब वो शख्स बदल सकता तो हम बदल सकते हैं। पहले ये ध्यान रखें कि अगर वसीली आदत है उसको निकाला जा सकता है मश्क करके, कोशिश करके। तो इसी तरह से सास का मामला है कि जब सास अपनी बहू को बेटी की जगह तस्वुर करेगी
تو ماں سے جب ماں کے سامنے بیٹی کو غلطی کرتی ہے تو بعض غلطیاں وہ پی جاتی ہے، بعض غلطیوں پہ سمجھاتی ہے، اور سمجھانے کا انداز بھی ہمدردانہ اور مشفقانہ ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں مثال دے رہا ہوں صرف۔ اب بلال بھائی ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کا موٹر سائیکل مجھے دیکھنے کو ملا تو اس کی بریکیں جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی صحیح طرح، تو میں ان کا خیر خواہ ہوں، تو میں انہیں پیار سے سمجھاؤں گا، یار دیکھو یہ بریکیں نرم ہیں، تو اچانک لگانی پڑی نا حادثے کا اندیشہ ہو جائے گا، اس کو فرسٹ آف آل یار کروا لو۔ یہ دل میں کیا آئے گا؟ یہ میرے بارے میں کیا تاثر رکھیں گے؟ اس فعل کے بارے میں کیا تاثر رکھیں گے؟ اچھا ہی تاثر رکھیں گے کہ یار میرا ہمدرد ہے۔ اگر تو یہ سوچیں گے سر میری بات پہلے کلیئر ہو، جی مان لی ہے جی کہ تبدیلی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، ذہن تبدیل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ کتابی باتیں ہی نہیں ہیں، ایسی بات۔ تو یہ عملاً بھی تعبیر ممکن ہے۔ چلیں اب آپ آگے چلیں۔ جی میں یہ کہ بھائی آپ کی بائک کی بریکیں ٹھیک ہیں کہ نہیں، پہلے یہ تو بتا دیں۔ اچھی ہے، ٹھیک ہے، چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے قیمتی بلیگی دعوت اسلامی ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، بلدیہ ٹاؤن سے آتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ ان آپ کی باتوں کے دو جواب ہیں، یہ دونوں جواب میں بتاؤں گا، لیکن کچھ کال، بلکہ ابھی جواب بتاتا ہوں، پھر اس پر مدنی پھول لے لیں گے انشاءاللہ۔ کالز اور میسیجز بھی شامل کر رہے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، گفتگو ڈسکشن ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے مدنی پھول ہیں، یقیناً یہ ہمارے اخلاق و کردار اور ہمارے گھر سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ میرا ذہن پتا کیا ہے، جی میں نے یہ نیت کی تھی کہ ہماری ان باتوں سے، ان مدنی پھولوں سے، اور میں ایک اور عرض بہت سارے آپ نے نہیں بولا، میں تو آپ نے نہیں بولا، میں بول دیتا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یار ان کو کیا پتا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا، ہم مانتے ہیں، لیکن یار ہماری بھی آنکھیں ہیں، مشاہدہ ہے، کوئی تجربہ ہے، کوئی علم دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے، الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اس کے علاوہ ہم بزرگان دین سے ہمیں جو مدنی پھول موصول ہوئے، جو ان کی حکایات سے موصول ہوئے، یہ جو آپ نے بات کہی تھی نا کہ گھر کا ماحول سمجھے، یہ خود غالباً ایک صحابی کا واقعہ، مجھے نام یاد نہیں آیا ان کا، کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی نوبیاحتہ جب وہ شادی ہو کر وہ خاتون آئیں، انہوں نے یہی باتیں پوچھیں اپنے شوہر سے کہ آپ کو کیا آپ چاہتے ہیں، مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں کس طرح کا کردار ادا کروں، اور کیا چیزیں آپ کو ناپسند ہیں۔ نئے گھر میں آئی ہیں، شوہر سے پسند اور ناپسند کی باتیں پوچھ رہی ہیں، آپ کو پسند کیا ہے تاکہ میں وہی کروں، کہ میرے رشتہ دار ملنے آئے، آپ کو پسند ہے یا نہیں، جب آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے میں کس طرح کا سلوک کروں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شوہر سے پوچھی گئی باقاعدہ۔ تو اب آپ بتائیے، سیرت میں، بزرگوں کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے، میں کیسے نظر انداز کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ مکتوبات امیل سنت کے موجود ہیں، چلیں ہمیں تجربہ نہیں، امیل سنت ان کے تجربے کو کون چیلنج کرے گا معاذ اللہ، یعنی وہ بنتا ہی نہیں ہے ایسا میسج، تجربہ ہے ان کا۔ جی تو اب یہ کہ یہ مکتوبات کے اندر جو مدنی پھول ہے نا، انہی کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہم کوئی مریخ پر رہنے والی مخلوق تو ہے نہیں کہ جو اترے سلسلہ کر کے دوبارہ مریخ پر واپس چلے جائیں، تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ میسیجز بھی آ رہے ہیں آپ کے، یقین مانے ایسے میسیجز ہیں استاد صاحب کہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے ان میسیجز پر، یا اللہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں چیز محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ بڑے دکھ میں ہیں، کرب میں ہے۔ اللہ کریم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمارا ذہن بنا رہا ہے۔ مدنی یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ یقین مانیں شامل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور پرابلمز جو ہیں یہ ریڈیوس ہوتے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ختم ہو جائیں گے فل فلیش، ایسی بات ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیماری پریشانی گھر میں آنا، بچے کا بیمار ہونا، گھر والوں کا بیمار ہونا، یا کوئی پرابلم اس طرح کا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن استاد صاحب میں ایک اور بات پر بھی آنا چاہوں گا، اب موضوع ہی ایسا ہے، اب اس پر کس جو ہے وہ پہلو پر بات کریں، آپ ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ میسج ہے، یہ بڑا پیارا میسج ہے ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی، میں بھی ایک بہو ہوں اور میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے دن سے ہی اپنی ساس کو ماں جی کہہ کر بلایا، اور الحمدللہ میری ساس نے مجھے میری امی جیسا ہی پیار دیا ہے، اور میری ساس کی 6 بہویں ہیں اور سب ایک ساتھ ایک گھر میں رہتی ہیں۔ اچھا، اس پہ میں عرض کروں، اب یہ جو ہے نا ماں جی کہہ کر بلایا، جی یہ ہمارے مدنی پھولوں کا حصہ تھا، کہ جب میں آپ کو عزت کے ساتھ بلاؤں گا جی
تو یہ ربڑ کی گیند دیوار پہ مارے نا اسی سپیڈ سے واپس آتی ہے. ایسی بات. تو یہ کہ گھر کے کس فرد کو آپ نے کس انداز سے بلانا ہے یہ بہو پہلے سوچ لے. تو حسب منصب. اب جو ساس ہے اگر آپ اس کو ماں جی امی اس طرح کا کوئی اپنائیت والا کہ جو ماں کی طرف وہ آپ کی ماں کی طرح ہے نا, تو اگر یہ لفظوں میں آپ نے یہ شروع کر دیا نا امی کہنا, تو وہ اس کے ذہن میں بھی امی کی جب آواز جائے گی نا تو زبان سے بیٹی نکلے گا. اللہ اللہ اللہ. اس کا فائدہ انہوں نے دیکھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. کچھ کال کو شامل کرتے ہیں استاد. باتیں بہت ہیں کرنے کی. نعت خان بیچارے طیب بھائی بیٹھیں گے مجھے دیکھ رہے ہیں پیوستہ رائے جیسے. امیدیں باہر ٹائم ملے گا آپ کو انشاءاللہ. جی مدنی چینل کا واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ مدنی چینل کا واٹس ایپ نمبر کیوں چینج ہوا ہے؟ سبحان اللہ جی. سوال کرنے والے بالکل سوال کر سکتے ہیں جی. میں چونکہ مدنی چینل میں پورا ایک شعبہ ہے کال سینٹر, اس کی وجہ یہی بتا سکتے ہیں کیوں چینج ہوا ہے. تو بہرحال اس میں بھی ایک مدنی بھول ہے کہ ہمارے ریگولر کال کرنے والے یا میسج کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو نمبر یاد ہے. نمبر میں چینج ہو گیا, ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مجھے تو اس کا نمبر بھی یاد نہیں, نہ پتہ ہے. وہ لکھا ہوا مسلسل لکھا ہوا آ رہا ہے. تو یہ جو نمبر لکھا ہوا آتا ہے اس سے کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیو ٹو سم ریزن سم ایشو ہے, نمبر پر کچھ آ رہا تھا, بس پرابلم تھا, تو اس لیے ناظرین کی جو فیڈ بیک ہے اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو, اس کو جو ہے وہ کیری آن رکھنے کے لیے یہ نیا نمبر بہرحال موجود ہے. آپ اس پر اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں اور کافی سارے میسیج آ رہے ہیں, ان کو شامل بھی میں کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. اطاری فیملی نارووال ان کا یہ سوال تھا, یہ سوال ہم نے لے لیا. کچھ کال کو شامل کرتے ہیں بلا تاخیر اور کال کو شامل کر کے پھر نعت خوان اسلامی کی طرف بھی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عابد حسین 18 ہزاری جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ زوجل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاء اللہ آج کا موضوع خوشیوں بڑا گھرانا بہت ہی پیارا موضوع ہے. یقیناً مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت ہی پیارے ہیں, لیکن ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے جب بندہ صبح صبح دیکھتا ہے تو دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ ہے تو عام طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشیاں گھر میں ہوتی ہیں, ہر گھر میں عام طور پہ خوشی ہوتی ہیں, لیکن کوئی خوشیاں دیکھ کے راضی کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی خوشیاں ہیں تو کوئی کسی قسم کو جادو کروا دیتے ہیں, یا کسی کو کوئی کام پینی پڑ چھڑ کے جو ہے نا وہ اس کو خوشیاں جو ہے نا وہ ختم کرا دیتے ہیں. اب یہ جو ختم کروا دیتے ہیں خوشیاں, یعنی بستے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو یہ اس پہ جو مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں, یعنی وہ تعویذ وغیرہ ڈال دیے یا کوئی ایسے کروا دیے کہ استا بستا گھر اجڑ جاتا ہے, تو اس پہ جو ہے نا کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. میں عرض کر دوں ساتھ مختصر. عرض یہ ہے کہ اس میں ہم ایک تو ہم خوشیوں کی طرف لا رہے ہیں کہ خوشیاں کیسے پیدا ہوں. انہوں نے جو توجہ دلائی کہ خوشیاں پیدا ہیں تو لوگ ان کو چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارا یہ ذہنی وسوسہ بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کا گھر خوشیوں کا محور ہے, خوشیوں سے بھرا ہوا ہے جی, تو کوئی 2-4 شخص آپ کو لگتا ہے کہ یہ مان لیا کہ چھیننا چاہتے ہیں خوشیاں, اور یہ سارے پہنچ گئے جادوگروں کے بعد جادو کرانے. تو یار ایک تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جاتے ہیں اور وہ کوئی جناب وہ فر کرتے ہیں اور جناب وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ عاملین وغیرہ بھی بعض اوقات وہ تسلی شاہی ہوتے ہیں, وہ جانے والے کو تسلی دیتے ہیں. نیگیٹو مائنڈ کے ذہن کے لوگ کہاں نہیں ہوتے. تو آپ حسن زن کے جام پی لیں یار, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کے مقدر میں عزت ہے, خوشی ہے, کوئی روئے زمین پہ شخص آپ کی وہ خوشی یا عزت نہیں چھین سکتا. جادو کا ثبوت ہے ہم مانتے ہیں, لیکن ہر شخص یہ کر سکتا ہے, اس میں ہمیں کلام ہے. تو بات تو آپ کو آج کل کیا نہیں ہوتا جھوٹے دعووں میں, تو جادو ہو سکتا ہے. یہ میسج آیا ہوا ہے, یہ جادو والا میسج ہے نا, اس پر بھی ایک آیا ہوا ہے میسج آیا ہوا ہے. تو وہ پڑھنا ہے بیچ میں؟ نہیں پڑھوں گا. نہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جب تک جادو کا ہمیں وہ ایک کیا کہتے ہیں شواہد نہ مل جائے شرعی, یا تو وہ کروانے والا خود اقرار کر کے میں نے کروایا ہے, یا 2 گواہ اس کے اوپر ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا, تب آپ کہہ سکتے ہیں فلاں شخص نے جادو کروایا. تب خامخواہ تھوڑی گھر کے اندر کو ویسے چپکلش ہوئی تو آپ فوراً ذہن کیا کہ اچھا یہ پڑوسیوں نے جادو کرایا ہوگا, فلاں جو ہے نا خالہ وہ ہمارے گھر کی خوشیوں سے خوش نہیں ہے. تو یہ ذہن بدگمانی کی طرف بھی نہ جائیں آپ. جی. تو آپ اپنا ایک
سکون والا ذہن رکھیں. گھر میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو سمجھیں کہ یہ ہو سکتا ہے واقعی مسئلہ ہو، تو اس کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. جی مزید کالز دیں، فرمائشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، عبدالخالق اتاری واقعینڈ سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ بہت پیارا موضوع ہے اور اس حوالے سے ماشاءاللہ آصف بھائی بہت پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر گھر جو ہے نا، وہ ہر گھرانہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا گھر خوشیوں کو گہوارہ بن جائے، خوشیاں آ جائیں، لیکن اس ضمن میں آپ ذرا ان جو محلے کی اور بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، جو گھر میں آ کے شکوہ شکایات کے جملے اور گھر میں ادھر کی ادھر لگا کے گھر کو خوشیوں کو گہوارہ بننے سے روکتی ہیں، تو اس ضمن میں ذرا ایسا ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے، یا گھر میں اگر ہمارے آئے تو گھر والے ان سے کیسے ڈیل کریں جب کوئی منفی بات کسی کے گھر میں کوئی آ کے شروع کر دیں گھر والوں کے حوالے سے، یا رزق کی کمی کے حوالے سے، یا خدا نخواستہ اولاد نہ ہونے کے سبب سے اگر کسی گھر میں کچھ خوشیوں کی کمی ہے تو وہ مزید جو آ کے آگ لگاتی ہیں، تو اس کو کیسے کم کیا جائے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کو نوٹ فرمانا، تفصیلی جواب ہونا چاہیے. جی میرا نام جانب علی اتاری، اتار آباد، جیکب آباد سے. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. مجھے بھی در پاک پہ بلوا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. عبدالکلام اتاری عزی پور سے عرض کر رہے ہیں. کھلے آنکھ صلی ادا کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے. ہم کو یہ نعت سنوا دیجیے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. جی محمد علی ریاض اتاری پتوں کی سے عرض کر رہا ہوں. نعت شریف سنا دیں، سرکار توجہ فرمائیں. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اور مجھے اس سے ہند حیدرآباد دکن میں ہونے والا دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع، 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع یاد آ گیا. 10-11 مارچ ابھی گزشتہ دنوں میں جو ہے گزرا ہے. کیا پیارا تصور مدینہ ہوا اس میں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس کلام کی بہاریں بھی عطا فرمائے. جی میرا نام محمد سلمان خان ہے، میں پشاور کینٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہم مجھے آپ سنی ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز زبان. واہ جی سبحان اللہ. مرحبا. محمد بشیر اتاری پکا کنجرا محمد رامی والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. سر کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حضور میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں. ناتخان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم ہی تیرا پروان. ماشاء اللہ. محمد بلال اتاری پنڈی گیٹ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے. میں بڑی شوق سے دیکھتا ہوں، بہت اچھے موضوعات لے کر آپ آتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا پڑے گا. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ہفتے میں ایک دن کسی نبی، ولی یا کسی صحابی کی عظمت و شان پر پورا سلسلہ ہونا چاہیے. انہی کے متعلق ہم اپنے معروضات پیش کریں تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دینگاری اور رات بھر ترقی عطا فرمائے. میں نعت خان اسلامی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ نعت سنا دیں. اعلیٰ حضرت کا کلام. نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا. واہ 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 واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. ماشاءاللہ. مرحبا. سبحان اللہ. اور سجیشن آپ کا مدینہ I made intention to act upon. میں نے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لی ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند مانی کابینہ بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور موضوع ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے. اللہ عز و جل کو آپ سب کو نظر بد سے بچائے. اور کل غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری تھی، دعا بھی کر کے آیا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ سب کو درگاہ غریب نواز پر آ کر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا کرے. اور منقبت غریب نواز سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعا کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میسیجز ہیں، آپ کے پیغامات ہیں، تجدیدی پیغامات کافی سارے ہیں۔ خوشاب سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، دعاؤں کا میسیج ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد فیض المجیب بھائی ہیں انتالی شریف ضلع پاک پتن سے، سلسلے کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور کلام سنا رہے ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، واہ سبحان اللہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ کیسے پیارے کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہند کے شہر الہ آباد سے میسج ہے سرفراز بھائی کا، بہت شکریہ آپ کے پیغام کے لیے۔ ہند برہان پور سے میسج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، سبحان اللہ، یہ کلام سننا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی کافی سارے میسج ہیں۔ احمد علی ہیں، کہہ رہے ہیں احمد علی بات کر رہا ہوں، بہت شکریہ، کہاں سے حمد سننی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باب المدینہ سے میسج ہے اپریسیشن کا، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ میں تے کچھ بھی نہیں کی گل حقیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کریم کا احسان ہے، امیر سنت کی نگاہ عنایت ہے۔ اللہ کریم شیخ طریقت کو سلامت رکھے اور ان کے دامن کرم سے وفادار طور پر وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں سمیٹتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ایس ایم ایس پر جو آپ کے میسیجز آ رہے ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ امامت کورس کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ امامت کورس پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے، اب آپ کہاں سے ہیں یہ بتا دیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ بھی عرض کر دوں گا کہاں ہو رہا ہے امامت کورس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ گجر خان سے میسج ہے، کلام سننا ہے، کون سا؟ طیبہ کے جانے والوں، ٹھیک ہے جی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، واہ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلال بھائی کی آواز میں کلام سنائیں۔ فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، حاجی بلال کی آواز میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ گجرات سے میسج ہے شہزادہ اطار کی آواز میں کلام سنا رہے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، سبحان اللہ۔ میں عمران اطاری ہوں جی، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ بنت رشید راول پنڈی سے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ظہیر بھائی ہیں میاں والی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ محمد ذیشان مصطفی بھائی ہیں فاروق آباد پنجاب سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ اور یہ ہیں جی، کہاں سے نہ سننی ہے، کون سی؟ طوبہ والی، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، یہ کلام سننا ہے۔ کہاں سے جی؟ فرام سی بی کے۔ اب یہ سی بی کے کون سا علاقہ ہے جی، یہ آپ ہی جانتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے بتا دیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ سی بی کے کیا ہے، اللہ خوش رکھے۔ یہ جی کہاں گجرات سے میسج ہے مدنی منی بنت آصف اتاریہ، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور ریکویسٹ ہے یہ کلام ضرور سنائیے گا، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ اور ایک سجیشن بھی ہے کہ سلسلہ 7 بجے ہونا چاہیے تاکہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور جامعہ کے ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس بھی واچ کر سکیں۔ حسنین بھائی کا میسج ہے باب المدینہ سے، بہت شکریہ حسنین بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر مزید بھی آگے چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار
پہنچایا آیا بہت شرمندہ سمے آیا بہت شرمندہ سرکار بچو فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے قسمت میری چمکائی چمکائی آقا کا قسمت میری چمکائی چمکائی آقا قسمت میری مدینے کا بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں دل اور داغ سینے کا اس کی میری چمکا چمکا سبحان اللہ خوشبو
سا سونا تیرے نال دال تیری یاد سمتا کوئی بھی حساب نہیں تو کتنے تیرے جواب نہیں پورا نور بونڈے اپسی بلا ماشاءاللہ کیا پیارے انداز میں کلام پڑھے ہیں آپ نے طیب بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. وہ سوال تھا استاد صاحب, سوال بھی ہو جائے اور اس کا جواب بھی ہو جائے. محلے کی جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ گھر آ کے پھر جو گھر میں کوئی مسائل ہوتے ہیں اس پہ نکتہ چینی کر کے مزید احساس کم طریقہ پیدا کرتی ہیں یا مزید وہ بگاڑ کا احساس دلاتی ہیں کہ آمدنی کم ہے یا وہ بچے کی پیدائش میں تاخیر کا معاملہ ہے, جو بھی ہے. تو اس پر یہ ہے کہ جو گھر میں آتی ہیں, اگر کوئی ایسی عورت سلمان بھائی آئے, وہ آئے اور سیدھا الماری کی طرف جائے اور جو گھر کے زیورات وغیرہ ہوں وہ اٹھائے اور اپنے شاپر میں ڈالے اور جانے لگے, تو گھر والے کیا کریں گے؟ اس کو بٹھا کے چائے پلائیں گے یا وہ پکڑیں گے کہ یہ ہمارا سامان کہاں لے کے جا رہی ہے؟ نہیں, اس کو بولیں گے اگونا ہی تھے ہم, اس کو بولیں گے آئندہ نہیں ہونا, آئندہ نہ آنا ہمارے گھر پہ. وہ چیز بھی لے لیں گے اور آئندہ کے لیے بین کر دیں گے نا. ہاں جی. تو جو گھر کی خوشیاں چرانے آئی, اللہ اللہ, حکمت عملی سے آپ دھکے دے کے نہ نکالیں, لیکن حکمت عملی سے آپ اس کا آنے میں فیور میں نہ رہیں, پھر اس کو حکمت عملی سے مطلب روک دیں. 100 ترکیبیں ہوتی ہیں. جس یہ تو ہوتا ہے کہ جس کو گھر میں آنے دینا ہے نا اس کے لیے تو ترکیب ہوتی ہے, اور جس کو نہیں آنے دیتا اس کے لیے ایسے بند باندھتے ہیں اس کو بند نظر بھی نہیں آتے.
نہیں اب بلال بھائی سے ایک سوال کر لیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں مدنی چینل والے آپ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی اس کو نہ ملو اس کو نہ ملو اس کو نہ ملو اس کو نہ ملو. ہمیں کیوں نہ ملے؟ ہم تو جسے دل کرے گا ملیں گے اس کو. ہمارے گھر پہ بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کو آنے دیں گے, ہم تو آنے دیں گے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں نہ آنے دیں؟ ہمیں اچھا لگ رہا ہے بھیا آ کے ایک جو ہے وہ بیوی ہے, عورت ہے یا مرد ہے, ایکس وائی زی کوئی بھی ہے, مردوں کے اندر مرد آ کے باتیں کر رہا ہے, عورتوں میں عورت آ کے باتیں کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے ہماری تو اس سے دوستی ہے, تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں سلام, دوستی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے نا. اب ہر کسی سے دوستی کی بھی نہیں جا سکتی کہ جو شریعت کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کی تعلیم دے. پورے محلے کی خبریں آگے ہمیں بتاتی ہے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کدھر معاملات کیسے چل رہے ہیں, وہ اچھا ہے. پورے محلے کی خبریں آپ کو بتاتی ہے تو آپ کی محلے کی آپ کی خبریں بھی پورے محلے کو بتاتی ہوگی. یار آپ اگلا حصہ کیوں بھول جاتے ہو؟ صحیح, ٹھیک ہے تو ایگری آپ فرما رہے تھے. تو یہی عرض کر رہا تھا کہ ایسے معاملات میں حکمت عملی سے کام لیا جائے, اور اگر مسائل نظر بھی آ رہے ہوں تو پھر اس کو سلجھا لیا جائے. ایک طرح تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آنے دیں, ہمیں اچھا لگتا ہے اس کا آنا, گھر کی عورتیں اس کو ویلکم کرتی ہیں, تو پھر شکایت کا کو کرتے ہو. چھری پہ وہ انگلی پہ چھری بھی رکھی ہوئی ہے اور پھر کہتے ہو یار انگلی کٹ رہی ہے, تو چھری ہٹاؤ نا یار. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کی محبتوں پر آپ کی خوشیوں پر چھری چلا جاتی ہے آ کر, تو اس کا چھری کا علاج کرو نا. پھر چھری بھی رکھنی ہے اور پھر بعد میں کہنا کہ جناب یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے, یہ دو باتیں. تو حکمت عملی سے تو یہ تھوڑا یہ کہ یہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے ایسا. یہ بوڑھیوں پہ آپ نہ ڈالیں زیادہ. یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں نا, ان کو ماسی کہتے ہیں. یہ بھلے جوان بھی ہوتے ہیں ان کو ماسی کہتے ہیں, یہ کام کرنے والی ماسی ہے یہ. اچھا, ان کے لیے بھی حکمت عملی ہوتی ہے. تو اگر خاتون خانہ جو گھر میں اسلامی بہن ہے اگر ٹائٹ رکھے گی اس کو, اگر رکھا ہی ہے صفائی کے لیے کوئی بھی مجبوری ہے, اول تو خود کرنی چاہیے تاکہ وہ راستہ ہی نہ رہے. لیکن مجبوراً رکھ ہی لیا تو اب وہ اس سے سلیکٹڈ گفتگو کرتی ہیں. اگر وہ اس سے دوسرے گھر کی کہانی سنے گی تو پھر آپ کی کہانی بھی اس کو پتہ چلے گی اور وہ جا کے دوسرے گھر میں سنائے گی. اور پھر یہ ہوگا کہ وہ, اور میں ایک بلڈنگ میں رہنے والوں کو جانتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ماسی آ گئی نا, اب وہ آپس میں بہت مضبوط ہیں. یعنی وہ محلے داری کہہ لو اور پڑوسی پن کہہ لو, تو وہ جب وہ ماسی نے شاید اپنی حسب عادت ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر بتانی شروع کی نا, تو وہ دونوں نے مل کر ماسی کو پکڑ لیا. تو دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ ماسی یوں بولتی ہے, انہوں نے مجھے یوں بولتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کروانا چاہتی ہے کوئی گڑبڑ. دونوں نے مل کر جب ماسی سے گفتگو کی, آپ ماسی کے کاٹو تو لہو نہیں, تو پھر جناب پھر ماسی کا ہی ماہانہ ترکیب پھر ختم کر دی گئی. تو ایسی مضبوط ترکیب ہو سلمان بھائی, پن وہاں چبھتی ہے جہاں نرم جگہ ہو. ایسی بات, آپ اس لکڑی پہ پن نہیں چبو سکتے. جب آپ کے اپنے اندر کوئی مسائل نہیں ہے تو باہر والا آ کے کیسے آپ کی لڑائی کروا سکتا ہے یار. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. رئیس بھائی ہیں کوریا سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جاپان میں اس وقت ہوں اور مدنی قافلے میں ہیں ماشاءاللہ, سلسلے کی تعریف بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے مدنی چینل ہی دیکھنا دکھانا چاہیے. اور یہ رحمک اللہ بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے, بہت شکریہ. بہت زبردست ترکیب ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں میسیجز ہیں اور یہ طرح طرح کے میسیجز ہیں. اب ان میسیجز پر تو پورے سلسلے ہو سکتے ہیں, اسی لیے میں نہیں لے رہا کیونکہ بعض میسیجز پر ہم انشاءاللہ بعض تحریری پیغامات پر آپ سے مشاورت کر کے ہم پورے سلسلے بھی کریں گے. گھر میں خوشی کا نہ ہونا یا گھر میں سکون کا نہ ہونا, اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. یہ بھی ایک مینٹلٹی ہے, اس پر بھی مدنی پھول لینے ہیں. میں ذمہ دار نہیں ہوں, فلاں ذمہ دار ہے. بڑا بھائی بولے گا چھوٹا بھائی ذمہ دار ہے, باپ بولے گا بیٹا ذمہ دار ہے. یہ آتے ہی رات کو 2:30 بجے جب آئے تو اب اس کو کچھ بولیں بھی نا. اچھا اب یہ 2:30 بجے آ رہا, نہ 2:30 بجے آئے نہ ہم اس کو ڈانٹے, نہ گھر کا ماحول خراب ہو, تو باپ بولے ماحول گھر کا کس نے خراب کیا ہوا ہے, گھر کا سکون کس نے برباد کیا ہوا ہے, بیٹے نے. ساس بولے بہو نے, بہو بولے ساس نے, ماں بولے جو ہے وہ بیٹے نے, بیٹی نے, بیٹی بولے کہ میری تو ماں ہی ہر وقت چک 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 کرتی تھی, جب دیکھو ڈنڈا لے کر کے تو ہمارے سر پر جو ہے وہ سوار رہتی ہیں, نہ سانس لینے دیتی ہیں, نہ کام کرنے دیتی ہیں, نہ بات کرنے دیتی ہیں. یہ نہیں عجیب معاملہ ہے نا. ہم تو ہیں ہی بے قصور,
میں تھوڑی کوئی خرابی کر رہا ہوں, ہم نے تھوڑی خرابی کرنی. یہ ہے جنہوں نے خرابی مچائی ہوئی ہے. اب آپ فرمائیں کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے پہلے بھی عرض کیا, اور ہمارے مدنی پھول کا حصہ بھی ہے کہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. ہر ایک بڑا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے, وہ اس حساب سے گھر میں کردار ادا کرے. چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے, اور ان کی تربیت جب بڑے کریں گے تو ہی وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اس حساب سے چلیں گے. اس طرح جو ماں باپ ہیں, والدین ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو یوں کسی اور پر بلیم ڈال دینا یا کسی اور کے سپرد کر دینا معاملہ یہ حل نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کو اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کرنی پڑے گی. اس کی مثال تو یوں آپ نے جو بات کی نا کہ وہ ہر ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے جی, تو گاڑی کا انجن, کچھ گاڑیوں کا انجن بڑی آواز کرتا ہے, وہ گاڑی گزرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہارن کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا انجن کا شور ہی اتنا ہوتا ہے. اور کچھ گاڑیاں گزرتی ہیں وہ پتہ نہیں چلتا اندر بیٹھے ہوئے سٹارٹ بھی ہیں, یعنی ایسی بے آواز ہوتی ہیں. فرق کہاں سے آتا ہے سلمان بھائی؟ جب انجن کا ہر پرزہ شور کرے گا جی, تو پھر کیا ہوگا؟ شور ہی پیدا ہوگا. ایسی بات. اور جب ہر پرزہ اپنی جگہ کا کام کر رہا ہوگا تو شور پیدا نہیں ہوگا. تو آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیے, دوسرا آپ کو دیکھ کے رغبت پکڑے کہ جناب یہ اپنی ذمہ داری. ہم ہی نہیں باتیں ذمہ داریاں, یہ ذمہ داریاں ساری ہم نہیں نبھانی ہیں بھائی جان. بارش کسی اور کے ذمہ بھی لگا لیں آپ. جو بھی بات ہوتی ہے, جیسے اب میں ہوں مثال کے طور پر, میں دیکھیں میرا تو سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو مسئلہ بتا رہا ہے, مسئلہ کہاں پر ہے یہ ٹھیک کر دیں, اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں بھائی. چلے سارا ہمیں ہی سمجھاتے ہیں, میں آپ کو دوسروں کو کون سمجھائے گا بھائی؟ دیکھیں میں تو میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب میری سنیں, میں آپ کو دوسری طرف سے لیتا ہوں. آپ بڑے سمجھدار ہیں, بہت عقل مند ہیں, بڑے نرم گفتار ہیں, بڑے معاملہ فہم ہیں, بہت حکمت عملی آپ میں, آپ بہت ذہین ہیں, بہت فطین ہیں. یہ میں کہوں تو جمے گا یا آپ اپنے منہ سے کہیں کہ میں بڑا معاملہ فہم ہوں, میں بڑا سمجھدار ہوں, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں؟ کب جمے گا؟ اچھا تو تبھی لگے گا جب کوئی اور کہے گا. ہاں, یہ سوچیں آپ. صحیح. اگر آپ کو کوئی دوسرا اپریشیٹ کر رہا ہے کہ یار یہ ہے شریفوں کا سردار, اس کی ہے گفتار, اس کا ہے کردار, تب تو آپ یہ کہیں کہ یار مجھے تو نہ بولو, مجھے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہو. جب میں کہوں کہ میں ایسا ہوں تو پھر اس کا مطلب اپنے منہ میاں مٹھو بننا تھوڑی دیر بھی چھوڑ دیں یار. صحیح. آپ جس کی ادا کو ادا کر رہے اپنے میاں مٹھو بننے کی, تو وہ طوطا بھی کسی نے کہا ہے کہ طوطا ہری مرچ کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے. اللہ. یہ انسان ہے جو شہد کھا کے بھی کڑوے بول دیتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو تو آپ پہل کرنی ہے نا جی. اب گھر کے اندر ٹینس ہو گیا, وہ تناؤ ہو گیا, کوئی اس طرح کی کیفیت ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بیزار ہے, یا چند افراد دوسرے سے بیزار ہے. کسی کو تو پہل کرنی ہے نا. پہل کیسے کی جاتی ہے؟ میں آپ کو مثال تھوڑی سی بدل کے دوں گا کہ وہ مثال ہے دیہاتی ماحول کی, وہ سمجھنی پڑے گی. میں ذرا اس کو شہری ماحول میں ڈال دیتا ہوں کہ جب سلو کرنی ہو نا تو چھوٹی سی وجہ بھی بنا لی جاتی ہے. مثلا اب بیوی سے شوہر اٹھا ہوا ہے, اب بیوی مزیدار سے ڈش بنائے, بکیا کو بھی کھلائے, نندوں کو بھی کھلائے, ساس سسر کو بھی کھلائے, اور شوہر کے آگے بھی آگے ٹرے باقاعدہ طریقے سے پیش کرے. اب بتاؤ کہ شوہر اس کو نہیں کھائے گا؟ جب وہ کھائے گا, اس کا معدے میں اترے گا تو اس کا دماغ بھی کام کرے گا. تو وہ ظاہر ہے کہ جو چیز کھا رہا ہے اور جس نے بنائی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نرمی آئے گی نا اس کے ذہن میں. تو اسی طرح سے ایک بہو تھی, وہ انبن ہو گئی, وہ اپنے میکے چلے گی. اب میکے چلے گی, کوئی لینے نہ آوے کہ اس کو آگے منا وہ. اب وہ پریشان کہ تم میرا بھاؤ نہیں پوچھ رہے, اب کیا کروں. وہ ایک دن کیا ہوا, وہ چھوٹا بچہ ساتھ, اور بچے نے ماں کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, تو وہ بچہ اس کو چلاتا ہوا گھر کے اندر لے آیا اس کے واپس. اب وہ پتا کیا کہہ رہی بات بنانے کے لیے, نہیں میں تو نہیں سہانا, اے مینو لے آیا ضد کر کے.
یہ بات بنائی جاتی ہے. یہ بڑے جو ہے نا بوڑھے جنہیں آپ بوڑھے کہتے تو انہوں نے حکمت بھی کہیں بنائی کہ جب سلو کرنی ہو نا تو اس طرح بھی آیا جا سکتا ہے کہ منہ کی انگلی پکڑ کے آ جاؤ. منا ضد کر رہا تھا کہ جناب ملنا ہے، ابو سے ملنا ہے، تو آپ دوسرے بھی سمجھدار ہوتے ہیں کہ یار آ گئی ہے، اب گھر آئے کو کوئی دھکے نہیں مارتا. کیوں نہیں مارتا ہے؟ وہ نہیں مارتا، مارتا تو یار اب آپ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کریں نا جی. دیکھیے ہم تو چلے گئے ہیں، اس کو بھی تو کچھ سمجھائیں. نہیں، جن کے گھر گئی ہے جی، میں یہی عرض کروں، جن کے گھر گئی ہے جی، اب ان کو چاہیے کہ بڑے پن کا ثبوت دیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ معاملے کو ٹھنڈا کریں. نہ کیوں ٹھنڈا کریں؟ نہ ٹھنڈا کرو، گھر کے اندر پھر وہ جناب وہ کیا کہنا بد سکونی کی آگ چلتی رہے گی اور جناب وہ جو ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں وہ بڑھتے رہیں گے اور جھگڑے کا الاؤ دہکتا رہے گا، پھر روتے رہنا. بھائی ہم خوشیاں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے ہم نے نہیں معاملہ چلنے دینا، پہلے پچھلا جو ہے نا اس کا معاملہ کلیئر کریں تو پھر بات آگے بنے گی. اسی ہمیں معاف کریے کہ مال گال کیوں معاف کریں بھائی؟ یہ معافی موفی کوئی معافی موفی نہیں ہے. چلو اپنا کام کرو جا کے. اب آپ دیکھیں جو بندہ بات یہ مسکرانے کی بھی تو ایک ہے ہی انداز، کیونکہ میرا وہ ہے، لیکن اس میں مدنی چینل کے ناظرین یہ سکھا رہے ہیں آپ. جی بالکل، میرا یہ انداز ہے، میں پہلے عرض کر دوں آپ کو، اور یہ ہمارے سلسلے سے چیز سیکھا کریں، اس سے کچھ سیکھنے کی بات مل جائے. میں بھی سیکھتا ہوں الحمدللہ. نگران شورا کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے سلسلہ کیا، ایسے زبردست مدنی پھول سیکھنے کو ملے ہیں سبحان اللہ. اور سلسلہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کو دیکھنے کا بھی. تو یہ اس انداز سے آپ سیکھیں. یہ لوگ یوں معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میری بھی ہماری جو سننے والا ہے وہ بھی غور کرے کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری بھی عادت ہو کہ ہم سے اگر کوئی معافی مانگنے آ ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو آگے سے یوں اس کو لپاٹ کے بیچارے کو واپس بھیجنا، یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا جی. نہیں، اب آپ کچھ انا پرستی جو انا پسندی ہوتی ہے نا، تو اس سے بھی گھر اجڑتے ہیں، بستے نہیں ہیں. جب گھر بسانا ہے نا تو کہیں آپ کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی. اور ہمیں تو نرمی کی تربیت اسلام دیتا ہے. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے. تو جب نرمی آپ کو فائدہ کر سکتی تو آپ نرمی اختیار کر کے تو دیکھیں یار. اگر آپ یوں ہی اپنا جناب وہ اب اگر خدا نہ خاصا یہ تکبر ہوا جی توبہ تو لگے گا شرعی حکم کہ آپ نے مسلمان کو حقیر سمجھا تو یہاں تو گناہ کا معاملہ بھی ہے. جی تو آپ اپنے گھر کو صرف نہ دیکھیں، آپ شریعت کو بھی دیکھیں، شریعت حکم کیا دے رہی ہے. جی ایک شخص معافی مانگنے آ گیا تو شریعت کی ترغیب یہ ہے آپ اس کو معاف کر کے ثواب کمائیں. بالکل. اور نہ یہ کہ اس طرح کی باتیں کریں. جی روایات کا مضمون سبب یہ بھی ہے کہ اگر معاف نہ کرے تو اس کو حوض کوثر سے سیراب نہیں کیا جائے. اب آپ بتائیں گے اس کو یہ پتا ہوگا اللہ اللہ تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ بالکل معاف کرے گا. تو یہ چیزیں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں جانا منانے کے لیے. جی اب وہ آ گئی، کسی بھی بہانے سے آئی، عید کا موقع ہوا بچوں کو لے کر آ گئی، بہو آ گئی، گھر میں رشتہ دار ناراض ہیں جو بھی وہ آ گئے. تو اب آپ کا کام ہے، آپ کا بڑا پن ہے یہ. آپ یہ کام کریں گے، آپ نرمی اختیار کریں گے، آپ سلو کر لیں گے تو لوگ آپ کو تانے نہیں ماریں گے، بلکہ جس کو یہ پتا چلے گا، جو جس کو میں کہتا ہوں عقل سلیم والا، شرارتی شخص کی بات نہیں کر رہا میں، اس کو یہ پتا چلے گا، عقل سلیم والے کو خوش ہوگا کہ چلو یار سلو ہو گئے ان کی. تو یہ بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مطالبے کر کے اپنے گھر نہ بیٹھی رہے کہ جناب آپ مجھے منانے ہی آئے. تو اس میں ہمارے کچھ معاشرتی اصول ہیں کہ جب بہو روٹھ کے خود جائے تو پھر وہ خود واپس آئے. یہ عام طور پہ یہ تقاضا کیا جاتا ہے. اور اگر میکے والوں نے بھیجا ہے، وہ سسرال والوں نے بھیجا ہے کہ آپ چلے جاؤ اپنے میکے، آپ سسرال والوں کی اخلاقی ذمہ داری میں کہہ رہا ہوں، اخلاقی ذمہ داری کو اس کو منا کر لائیں. کچھ مان کچھ بھرم آپ اگر اپنے لیے میں عزت کا تقاضا کرتا ہوں تو یار کسی کو عزت دو گے تو ملے گی نا. اور پھر تو یہ سلو اس طرح ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے معاملات دیکھ کے کہ دونوں طرف کے فریق سلو کے لیے تیار بیٹھے. جی یعنی جو روٹھی ہوئی بہو تھی یا وہ بیگم تھی شوہر کی، بہو نام ہم رکھ لیتے ہیں، تو بہو روٹھی ہوئی تھی اور ادھر سے جناب وہ گھر والے، اب بہو خود گئی تھی. اب اس کی بہن آئی، بہو بالکل تیار بیٹھی ہے کہ اب یہ سولو کا معاملہ ہو جائے گا تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی. اس کی بہن نے ایسی کوئی بات کر دی لڑکے کو، یعنی اس کے شوہر کو، کہ اس کو شوہر کو تاؤ آیا. غلط کیا اس نے لیکن آیا. اس نے وہیں اس کو طلاق دے دی.
तो वो जो सुलह के लिए तैयार बैठी थी, कहाँ मामला, बस समझ लो कि एक कदम उठाना था सुलह, वो एक कदम गलत उठा दिया किसी ने, तो वो जनाब 2 घर उजड़ गए, दूर हो गए एक दूसरे से। तो जब ये मामला हो ना कि दोनों तरफ मुझे पता है अगर कि दोनों तरफ सुलह के लिए तैयार बैठे हैं, तो अब कुछ जिम्मेदारी मेरी भी बनती है थर्ड पर्सन की कि मैं इन दोनों को मिलवा दूं। सुभान अल्लाह। मुझे पता है ये भी तैयार बैठे हैं, ज़हनी तौर पे सुलह के लिए तैयार हैं, ये भी तैयार हैं, तो अब दरमियान वाले किसी फरीक को चाहिए कि वो इन दोनों को मिलवा दे, सुलह करवा दे। सुभान अल्लाह। तो इसमें सवाब का भी, सुलह करवाने में भी सवाब है। सुभान अल्लाह। हमें दीन इस्लाम ने अपने रिश्तेदारों से बिला वजह शरीर लड़ने मरने के लिए नहीं ये जहन दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफू दरगुजर फरमाने वाले, हुजूर माफ़ करने वाले। मैं भी तो उन्हीं का गुलाम हूं ना, मुझे भी माफ़ करना है। जहां मेरी ज़ात का मामला है तो वहां मैं क्यों मुंतकिमुल मिजाज क्यों बनूं, किसी से इंतकाम क्यों लूं? अगर मेरे घर पर कोई आ ही गया है, वो बेचारा अपनी बात पर नादिम होके आ गया है, नादिम नहीं हुआ, अब शैतान बोलेगा नहीं ये तो मुफाद है इनको, तो ये तो इसलिए आ गए हैं। भाई आ गए हैं, माफी मांग रहे हैं, मुआफ कर दें, शैतान को बीच में से निकालें, मुआफ करें अल्लाह की रजा के लिए। शैतान के खिलाफ जंगी करनी चाहिए, शैतान के खिलाफ जंगी करनी है बिल्कुल। और अपनी जो शरीयत मुताहरा ने जो हमें एक उसने सलूक और एक मोहब्बत प्यार का दर्स जो है वो दिया है, अता फरमाया है, इसको अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में इसको लेकर के आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत नसीब होंगी, दुनिया व आखिरत में इज्जत मिलेगी। हाँ, जहां शरीयत ने मना किया वहां कोई सुलह नहीं है, जहां शरीयत ने रोका है वहां कोई मोहब्बत नहीं है, जहां शरीयत ने रोका है वहां कोई प्यार नहीं है, और जहां शरीयत मुताहरा ने हुक्म फरमाया है, हमें बताया है, सिखाया है, तो हमें उस पर अमल करना है। ये माफ़ी अगर कोई मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा उस्ताद साहब, घर खुशियों भरा घराना, यहाँ बहुत सारी बातें मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं कहने के लिए, अब यकीन माने, लेकिन घड़ी कह रही है कि टाइम जा रहा है। चलो शार्ट लिस्ट कर लें, कितना करूंगा शार्ट जी उसको, चले 1 by 1 बात जो बयान कर सकते हैं वो जी। एक तो ये है उस्ताद साहब, हमारा देखें, मैं ये चाहता हूं कि मुझसे माफी मांगी जाए। जैसे मैं अगर घर का बड़ा हूं ना, गलती अगर भले मैंने की है, लेकिन मैंने नहीं भी की, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मुझसे माफी मांगी जाए, मुझसे सुलह की जाए, मुझसे बात की जाए, मुझसे सलाम किया जाए, मेरे पास चल के आया जाए। ये इसको क्या कहेंगे आप? एहयाल उलूम में तकब्बुर का बाब पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगी। अल्लाह, ये क्या है? मुझसे किया जाए, ये अपने आप को बड़ा मानना है ना, जाहिर सी बात। अब लोग अगर आपको बड़ा मानता है तो ठीक है, उनका फेल है, तो वहां भी आजिज़ी करनी चाहिए ना। तो अब आपके मैं घर में बड़ा हूं तो ठीक है, हम जो दूसरे हैं उनको तो तरगीब देंगे कि जो बड़ा है उसकी इज्जत करें। आप अपना खुद वो करो कि मुझे इज्जत मिले, ये ख्वाहिश आप ना करें। आपको कोई इज्जत देता है उसका शुक्रिया, उसके सामने आजिज़ी इख्तियार करें। तो ये जो आप रवैया बता रहे हैं ना, ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन ये रवैया सलमान भाई फायदा देता है या नुकसान, मजमूई बात बता दें आप कि ये मुझसे माफी मांगे, मुझसे बात करें, मुझसे सुलह करें, ये फायदा देता है उस शख्स को मजमूई तौर पर या नुकसान देता है? नुकसान देता है सर। लोग बोलेंगे ठीक है तू चौधरी है भाई, अभी तो छोटे बाप का बनता कौन है यार आज? बिल्कुल। अब मैं आप साहब में बड़ा बन के बैठ जाऊंगी जनाब, मैं बड़ा और मैं यूं तो मैं यूं तो मैं यूं, तो ठीक है आपकी सादत है, आप सुन लोगे, लेकिन हर जगह कोई सुनता थोड़ी है यार। आप किसी को कहोगे कि मैं जनाब फलां का बेटा हूं, उससे बड़े का बता देगा मैं फलां का भतीजा हूं, तो छोटे बाप का बनता कौन है आज यार? तो हम किसी को कहेंगे यार तुम फलां हो, तुम हकीर हो, ये है वो मानने को तैयार नहीं होगा, तो कौन मान? तो आप अपना कद खुद बोल के ना घटाइए, वाह, लोग आपका कद बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे तो आपका कद घटेगा। तो ये जिद्दे ना पालें। अगर घर में खुशियां लानी है ना, जिद को छोड़ देंगे आप, जिद को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो,